مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، اللہ رب العالمین کی اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیں ہیں، اس کی بے شمار نعمتوں کو ہم جانتے بھی ہیں اور بے شمار ایسی نعمتیں ہیں جن کا ہم فائدہ اٹھاتے اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، ہمیں ان کا احساس بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 کے اندر، آیت نمبر 34 کے اندر فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ تعالیٰ نے تم کو وہ تمام چیزیں عطا فرمائی جو تم اس سے مانگتے ہو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان انتہائی ظالم اور ناشکرا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 میں فرمایا أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی تم پر اپنی نعمتوں کی بارش کی ہے، بے شمار نعمتیں اس نے تم پر نازل فرمائی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کما حقہ شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم گن نہیں سکتے۔ اسی لیے حضرت طلق بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان حق اللہ اثقل من ان یقوم بہ العباد، اللہ تعالیٰ کا حق اتنا بھاری ہے کہ بندے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّ نِعَمَ اللَّهِ أَكْثَرُ مِنْ أَن يُحْصِيهَا الْعِبَادُ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ بندے انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ وَلَكِنْ أَصْبِحُوا تَائِبِينَ وَأَمْسُوا تَائِبِينَ، ہم شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، ہم ان کو گن نہیں سکتے۔ اس لیے حضرت طلق بن حبیب کہتے ہیں کہ صبح شام اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور اللہ سے معافی مانگو۔ محترم ناظرین، آج کے اس گفتگو میں ہم اللہ تعالیٰ کی 3 عظیم نعمتوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کون سی 3 عظیم نعمتیں ہیں؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزہد کے اندر جہاں زہد کا بیان ہے وہاں یہ حدیث لائے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 2346 2346، اور یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر بھی ہے 4141 4141 نمبر کی حدیث ہے، حسن درجے کی روایت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من اصبح منکم معافا فی سربہ، جو تم میں سے اپنے گھر میں چین کے ساتھ، امن کے ساتھ ہو، معافن فی جسدہ، اور اس کے جسم کے اندر عافیت ہو، اس کے جسم کے اندر کوئی بیماری نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، جسم کے اندر عافیت ہو، عندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس اس کے دن بھر کی خوراک موجود ہو، فکأنما حیزت لہ الدنیا، تو گویا کہ ساری کی ساری دنیا اس کے لیے جمع کر دی گئی، یعنی دنیا جہان کی ساری نعمتیں اس کو مل گئیں، جس کو یہ 3 نعمتیں مل گئیں۔ نمبر 1 امن اور چین کی دولت، نمبر 2 بدن اور کے اندر عافیت کی نعمت، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو جو ہے خوراک، کھانا پینا چین سے اس کو مل جائے۔ تو ناظرین، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عظیم نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ اس میں جو سب سے پہلی جو نعمت ہے وہ ہے کہ امن اور چین۔ جس شہر میں، جس علاقے میں امن نہ ہو، جہاں لوگوں کے کبھی بھی مر جانے کا ڈر ہو، لوگوں کے لٹ جانے کا ڈر ہو، ظاہر سی بات ہے کہ وہاں لوگ انتہائی ٹینشن اور ڈپریشن کے شکار رہتے ہیں۔ ایک شہر، ایک علاقے، ایک ملک کے لیے امن کا نہ ہونا یہ بہت بڑی پریشانی ہے، اور امن کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بلد حرام کے لیے، جب مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی تو روزی روٹی کا سوال بعد میں کیا، پہلے امن کا سوال کیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ، اے اللہ اس بلد حرام کو، اس مکہ کو امن والا شہر بنا دے، اور یہاں کے لوگوں کو تو پاکیزہ روزی عطا فرما۔ روزی کا سوال حضرت ابراہیم نے بعد میں کیا، لیکن مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنانے کی دعا پہلے کی۔
اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 26 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور اپنے نبی کے صحابہ پر احسان جتایا جب اور اپنی نعمتیں یاد دلائیں تو اپنی نعمتوں میں روزی روٹی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں کیا اور امن اور چین کا تذکرہ اللہ نے پہلے کیا۔ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اے نبی اور اے نبی کے صحابہ یاد کرو جب تم زمین میں کم تھے اور کمزور تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تم پر حملہ نہ کر دیں، لوگ تمہیں لوٹ نہ لیں، فآواکم، تو اللہ نے تم کو ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصرہ، اور اللہ نے اپنی مدد کے ذریعے تمہاری تائید کی، ورزقکم من الطیبات، اور اللہ نے تم کو پاکیزہ روزی عطا فرمائی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ غور کریں محترم ناظرین کہ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے امن اور چین کا تذکرہ کیا ہے، تو یہ سب سے عظیم نعمت ہے جس کا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں میں ذکر کیا ہے۔ دوسری جو عظیم نعمت اس حدیث میں بیان کی گئی، عافیت۔ اب عافیت میں جسمانی عافیت بھی ہے، ذہنی عافیت بھی ہے۔ عافیت وہ عظیم نعمت ہے کہ ہمیں صبح شام اس نعمت کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 10 نمبر کی حدیث ہے مسند احمد کے اندر، آپ نے فرمایا لم تؤتوا شیئا بعد کلمۃ الاخلاص مثل العافیہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کلمہ توحید کے بعد، کلمہ اخلاص کے بعد اگر سب سے عظیم نعمت تم کو کوئی دی گئی ہے تو وہ عافیت ہے۔ فاسألوا اللہ العافیہ، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو، عافیت کا سوال کیا کرو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں علمنی شیئا اسألہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جو میں اللہ سے مانگا کروں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا صل اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ اس کے بعد کافی ٹائم گزر گیا، فمکثت ایاماً، کافی ٹائم گزرنے کے بعد پھر میں اللہ کے رسول کے پاس آیا اور میں نے وہی سیم سوال کیا اور میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول علمنی شیئا اسألہ اللہ، آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو میں اللہ سے مانگوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا عباس یا عم رسول اللہ، اے عباس، اے میرے چچا، صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اگر آپ کو مانگنا ہے اللہ سے عافیت مانگ لیجئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ گویا عافیت وہ عظیم نعمت ہے کہ اگر ہم نے اللہ سے عافیت مانگ لیا سب کچھ مانگ لیا۔ بھئی ہم نے جسمانی عافیت اگر مانگ لی تو ہر تمام بیماریوں سے ہم نے شفا مانگ لی، ہم نے ذہنی عافیت مانگ لی، تمام ٹینشن اور غم سے اللہ سے ہم نے نجات کی دعا کر لی، ہم نے اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی عافیت مانگ لی، ہر مصیبت سے ان کو دور کرنے کی دعا مانگ لی۔ تو عافیت وہ عظیم نعمت ہے جس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کریں۔ آپ جو دعائیں کیا کرتے تھے ان دعاؤں میں عافیت کی دعا بھی شامل تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، ابو داؤد 5074 نمبر کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو ہؤلاء الدعوات حین یمسی وحین یصبح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام یہ دعا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، آپ کا معمول تھا، آپ ریگولر یہ دعا کرتے تھے۔ کون سی دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اے اللہ میں تجھ سے معافی کا سوال کرتا ہوں اور عافیت مانگتا ہوں میرے دین کے اندر، میری دنیا کے اندر، میرے گھر والوں کے اندر، میرے مال کے اندر۔ اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اے اللہ میرے عیب پر پردہ ڈال دے اور مجھے ہر قسم کی گھبراہٹ سے محفوظ کر دے۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی، اے اللہ میری آگے سے بھی حفاظت فرما، میرے پیچھے سے بھی میری حفاظت فرما، میرے دائیں سے بھی میری حفاظت فرما، میرے بائیں سے بھی میری حفاظت فرما، ومن فوقی وان اغتال من تحتی واعوذ بک من ان اغتال من تحتی، اور میرے اوپر سے میری حفاظت فرما، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں نیچے سے ہلاک کر دیا جاؤں۔ نیچے سے ہلاک کر دیا جاؤں سے کیا مراد ہے؟ اس کی حدیث کی شرح میں راویان حدیث کہتے ہیں کہ نیچے سے ہلاک کرنے کا مطلب ہے زلزلہ، یعنی اللہ کے نبی نے زلزلے سے بھی اس دعا کے اندر اللہ سے پناہ مانگ لی۔ محترم ناظرین، تو یہ دوسری عظیم نعمت ہے عافیت، اور تیسری جو نعمت کا اس حدیث کے اندر تذکرہ ہے کھانے پینے کی فراوانی۔
اگر اللہ تعالیٰ ہمیں 2 ٹائم کی روٹی چین سے اپنے بچوں کے ساتھ کھلا رہا ہے تو اس نعمت پر اللہ کا بے شمار شکر ادا کیجیے، اس لیے کہ یہ بہت عظیم نعمت ہمیں اور آپ کو ملی ہے۔ یہ جو پانی جس کو ہم بہت معمولی نعمت سمجھتے ہیں، ٹھنڈا پانی گرمی کے موسم میں اگر انسان کو مل جائے، اس ٹھنڈے پانی کی گرمی کے موسم میں قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما يسأل عنه یوم القیامت یعنی العبد من النعیم، یعنی بندے سے قیامت کے دن اس کی تمام نعمتوں میں سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ ان یقال له، بندے سے کہا جائے گا الم نصح له جسمک، کیا میں نے تجھے تیرے بدن میں تندرستی نہیں دی؟ وَنَرْوِيَكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، کیا میں نے تجھے ٹھنڈا پانی نہیں پلایا؟ یہ سوال بندے سے ہوگا، اس کے بارے میں بندے کو سب سے پہلے حساب دینا پڑے گا۔ یہ ترمذی کی 3358 نمبر کی حدیث ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ جو تیسری نعمت ہے جس کا اس حدیث کے اندر تذکرہ ہے، اگر ہمیں چین سے کھانے پینے کی نعمتیں، لاک ڈاؤن کا پیریڈ چل رہا ہے، ہم اپنے گھروں میں ہیں، اگر ہم چین سے کھا رہے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آخر میں جاتے جاتے ایک بات آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ شریعت نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہم دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھیں، اپنے سے پریشان لوگوں کو دیکھیں، اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں ہم ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی نعمتوں کی قدر ہمارے دل میں پیدا ہو۔ لیکن دین کے معاملات میں، نیکی کے معاملات میں ہماری شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھیں، جو ہم سے زیادہ نمازی ہے، جو ہم سے زیادہ تہجد گزار ہے، جو ہم سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے دل میں اپنی کوتاہیوں کا خیال آئے گا، اللہ کے حق میں ہم جو کوتاہیاں کرتے ہیں ان کا احساس ہمیں ہوگا، اور پھر انشاءاللہ اپنی اصلاح کا جذبہ ہمیں اپنے اندر پیدا ہم کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین یہ جو 3 عظیم نعمتیں اس حدیث کے اندر ذکر کی گئیں، پہلی امن و امان، دوسری عافیت، اور تیسری چین سے کھانا پینا، ان تینوں نعمتوں پر ہمیں رب العالمین اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ 3 نعمتیں ہمیں مہیا فرما دے، ہمیں آسانی کے ساتھ یہ 3 نعمتیں دستیاب فرما دے۔ رب العالمین ہمیں امن، چین اور عافیت سے رکھے، ہماری روزی روٹی کے دروازے ہم پر کھول دے، ہمیں ہر قسم کی عافیت سے نوازے، اور ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں ایمان و اسلام پر زندہ رہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔